آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، پیشاب پورا کرنے دو۔ اس نے پیشاب پورا کیا، حالانکہ مسجد میں ہے، آپ نے پیشاب رکوایا نہیں کہ پیشاب روکنے سے بند پڑ جائے گا اور اس کو تکلیف ہو جائے گی، فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو۔ اس نے پیشاب پورا کیا اطمینان سے، اس کی بے اصولی کو، اس کی غلطی کو چھوٹا کیا، فرمایا آپ نے ایک ڈول یہاں پانی کا بہا دو، زمین پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا دو، زمین پاک ہو جائے گی۔ اس کے خلاف کوئی ہنگامہ، اس کے خلاف کوئی کارروائی، اس کو مارا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو۔ پھر ایک ڈول پانی کا وہاں بہا کر مسجد کو پاک کیا، اس کو بلا کے فرمایا کہ مسجدیں وہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں، ذکر و عبادت اور ذکر و تلاوت کے لیے ہیں۔ وہ اپنی قوم میں گیا کہتا ہوا، خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، بلکہ مجھے اپنے دین کا طریقہ بتلایا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ دعوت اللہ، اس کا جو اسلوب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تعلیم ہے، جب تک ہر کام کرنے والا اس مزاج پر نہیں آئے گا، جب تک ہر کام کرنے والا اس مزاج پر نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ تربیت ہوگی نہ دین وجود میں آئے گا۔ اس لیے چاہیے کہ دعوت کے دینے میں ہم اس طریقے پر آئیں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ غلط کرنے والے کا بھلائی کا حکم کرنا کیا ہے؟ کہ بھلائی کا حکم کرنا یہ ہے کہ بھلائیوں کے فضائل بتلا کر، خیر کے فضائل بتلا کر خیر کی طرف لانا، اور منکر سے روکنا کیا ہے کہ منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آنا۔ اس لیے ہمیں یہ ملے گا صحابہ کی زندگی میں، اور ہمیں یہ ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کہ غلطی کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہوتا تھا، غلط کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحیح کام کا اور صحیح بات کا مذاکرہ ہوتا تھا کہ غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دی جائے۔ اس لیے کہ فرمایا ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ نبی جی آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ صحیح بات یاد دلاتے رہیے، آپ صحیح بات یاد دلاتے رہیے، اس لیے کہ یاد دلانا، صحیح بات کے یاد دلانا یہ ایمان والوں کو نفع دینے والا ہے۔ اس لیے کیونکہ خیر کے کاموں کا مذاکرہ ہے، غلط کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی سے غلطی ہو اس کو چاہیے کہ اس کو صحیح بات بتلا دی جاوے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت اور تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلائی جاتی تھی، غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلائی جاتی تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر اس کو دین کی تعلیم دی، آپ کا اسلوب تعلیم ہے۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اتنا سخت سوال ہے اور کتنا نامناسب سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، یا فلان کو نکال دو یہاں سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرمایا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو کسی عورت کے ساتھ، اگر کوئی فرد تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ یہ کام کرے تو کیا تم برداشت کرو گے کہ نہیں برداشت کروں گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح تم اپنی عورت کے، اپنے گھر کی کسی عورت کے لیے یہ کام برداشت نہیں کر سکتے، لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے تمہارے اس کام کو برداشت نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل کر میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا، معروفات پر لانے کا طریقہ بتلایا، منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا اور معروفات پر لانے کا طریقہ بتلایا. فرمایا کہ کسی منکر کرنے والے کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی منکر کرنے والی کا تجسس مت کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ تو اس منکر سے باز آ جائے گا توبہ کر کے، لیکن تم ایک مسلمان کا عیب کھول کر خود اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ رب العزت ساری مخلوق کے درمیان، سارے انبیاء ملائکہ کے درمیان اس کے تمام عیبوں کو چھپائیں گے. اور اگر دنیا میں کوئی شخص کسی مسلمان کے کسی عیب کو کسی ایک مسلمان کے درمیان ظاہر کر دے، ایک عیب کو کسی ایک کے درمیان ظاہر کر دے، اللہ رب العزت اس عیب ظاہر کرنے والے کے تمام عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان قیامت میں ظاہر کریں گے. عجیب بات ہے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے تربیت کے اصول سے، تربیت ہوتی ہے تربیت کے اصول سے. بے شک منکر سے روکنا ہے، بے شک معروفات پر لانا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے طریقہ تو غلط اختیار نہیں کر لیا. کسی کو غلط کام سے روکنے کے لیے تم نے طریقہ تو غلط اختیار نہیں کر لیا. ایک آدمی منکر سے روک رہا ہے لیکن طریقہ غلط اختیار کرے کہ منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقے اختیار کرو، منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقے اختیار نہ کرو ورنہ تربیت نہ ہوگی. اس کام کا مزاج یہ ہے کہ ساتھیوں کی کمزوری مت تلاش کرو. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے کہ یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، یہ دیکھو کس میں کیا خوبی ہے، یہ مت دیکھو کس میں کیا خرابی ہے. یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کو تلاش کرو خرابیوں کو نہیں، خوبیوں کو تلاش کرو خرابیوں کو نہیں. ایسا مزاج تھا خوبیاں تلاش کرنے کا، اعلان کر کر کے برے سے برے آدمی کے بارے میں اعلان کر کر کے اس کی خوبی تلاش کرائی جاتی تھی. ایک جنازہ لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے. آپ تشریف لائے جنازے پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی بہت برا ہے، اپنی برائی میں معروف اور مشہور ہے، آپ اس کی نماز مت پڑھائیے، آپ کا اس کے پاس جنازے پر آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ تشریف لے جائیے، اس کو نماز ہم میں سے کوئی پڑھا کر دفن کر دے گا. یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ضروری بات ہے ہم کسی کی ایک خرابی پر اس کی 100 خوبیوں کے باوجود اس سے نفرت کرنا، اس سے الگ ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، اس کی 100 خوبیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اس کی ایک خرابی کی وجہ سے. حالانکہ یہ چاہیے کہ مومن کے اندر 100 خرابیاں ہیں، ایک خوبی ہے، اس ایک خوبی کی وجہ سے اس سے ایسی محبت کرو جیسا کہ تم اس کی 100 خرابیوں کو جانتے نہیں ہو. امت بنے گی مزاج نبوت سے، میرے آپ کے مزاج سے امت نہیں بنے گی. امت بنے گی اپنے آپ کو مزاج نبوت کا پابند بنانے سے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے سے روک دیا. آپ آگے بڑھے، آپ نے صحابہ میں اعلان کیا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں اعلان کر رہے صحابہ میں کہ بتاؤ کوئی بھی ہو تم میں سے کسی شخص نے اس مرنے والے کو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا ہم نے اس کے اندر اور کوئی خیر نہیں دیکھی، ہم نے اس کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی سوائے اس بات کے کہ اس نے ایک رات
اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی اور کوئی خوبی نہیں ہے، وہ بھی صرف ایک مرتبہ، یہ نہیں ہمیشہ یہ قربانی دیا کرتا تھا، رات کو جاگ کر پہرا دیا کرتا تھا، صرف ایک مرتبہ اس نے اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دیا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگ جائے، جو آنکھ اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ پہرا دینے میں جاگ جائے، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ہٹایا، فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں سوال کرنے کا، فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں کے اعمال کیسے ہیں، فلاں کے اعمال کیسے ہیں، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، خرابیوں کا تذکرہ کا نہیں ہے۔ عجیب بات مولانا صاحب فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے یہ کام چمن کی طرح ہے، چمن کی طرح ہے، یہ کام چمن کی طرح ہے۔ چمن میں داخل ہو، چمن میں داخل ہو خنزیر بن کر، یا چمن میں داخل ہو شہد کی مکھی بن کر، دونوں آتے ہیں چمن میں، دونوں آئیں گے چمن میں، خنزیر بھی آئے گا، شہد کی مکھی بھی آئے گی۔ شہد کی مکھی کو تلاش ہے پھلوں کی، پھولوں کی، مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کی، یہ وہاں سے رس چوسے گی، لوگوں کے لیے شفا کا سامان بنانے کے لیے، شہد تیار کرنے کے لیے۔ عجیب بات ہے۔ اور اگر اس چمن کے اندر کوئی سور، کوئی خنزیر داخل ہو، اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اندر پھولوں کی قسموں سے، پھلوں کی قسموں سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ یہاں کون سا پھل اور کون کون سے پھول ہیں۔ وہ تلاش میں ہے کسی کونے میں، کسی جگہ، کسی درخت کی جڑ میں، کسی درخت کے نیچے، کسی کونے میں، کسی پتھر کے نیچے کہیں نجاست مل جائے، کہیں گندگی مل جائے، اور مل جائے گی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی قسم کے درخت ہیں، پھول ہوں یا پھل ہوں، اس میں کھاد ضرور دی جاتی ہے۔ کھاد سے کوئی درخت پاک نہیں، کھاد سے کوئی درخت کھاد سے پاک نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیے بڑی بڑی نرسریوں میں کھاد کتنی استعمال ہوتی ہے، باغات میں کھاد کتنی استعمال ہوتی ہے، کھیتوں میں کھاد کتنی استعمال ہوتی ہے، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر پیداوار بنانے کے لیے، پیداوار کو بڑھانے کے لیے۔ میں ایک ضروری بات عرض کر رہا کہ کھاد کے بغیر پیداوار نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ کھاد اس پیداوار کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کے ساتھ ان کے اندر عیوب اور خرابیاں۔ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اس لیے ایک الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں میں کہ ہر ایک چاہتا ہے دوسرا آدمی ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو۔ یہ ایسی الجھن ہے جو موت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حالانکہ الجھن کی چیز یہ ہے کہ میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا۔ اپنے بارے میں اگر ہر آدمی اس کا فکر کر لے تو سب کا بننا آسان ہے، اور اگر دوسرے کے بارے میں یہ فکر سوار ہو جاوے کہ فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، تو یہ آپس میں رنجشیں، دوریاں اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے سوا اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں میں کہ ہر ایک چاہتا ہے دوسرا آدمی ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو۔ یہ ایسی الجھن ہے جو موت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حالانکہ الجھن کی چیز یہ ہے کہ میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا۔ اپنے بارے میں اگر ہر آدمی اس کا فکر کر لے تو سب کا بننا آسان ہے، اور اگر دوسرے کے بارے میں یہ فکر سوار ہو جاوے کہ فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، تو یہ آپس میں رنجشیں، دوریاں اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے سوا اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔